نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. عن أسامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواہ النسائی. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنن نسائی کی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت نقل کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں ویسے روزے رکھتے نہیں دیکھا جیسے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذاک شہر، شعبان ایک ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ جس مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں اس لیے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان آتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں میرے رب کے پاس پیش کیے جائیں جس حالت میں میں روزے سے رہوں۔ محترم حضرات، اس حدیث پاک کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں جیسا روزے کا اہتمام کرتے ہیں ویسا اہتمام سال کے کسی دوسرے مہینے میں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ رجب یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رمضان کی اہمیت تو ہر مسلمان جانتا ہے، تو رجب کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رمضان کی اپنی اہمیت ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ ان دونوں مہینوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کو رکھا۔ رجب کو اہمیت دیتے ہیں لوگ، رمضان کو اہمیت دیتے ہیں لوگ، مگر غفلت برتتے ہیں شعبان کے سلسلے میں۔ حالانکہ شعبان کی اپنی اہمیت ہے، شعبان کا اپنا مقام ہے، شعبان کا اپنا ایک درجہ ہے۔ کیا مقام ہے شعبان کا؟ شعبان کا یہ مقام ہے کہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال، سال بھر کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اسی مہینے شعبان میں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس حال میں میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہو جب میں روزے سے رہوں۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث سے کئی ایک باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس وقت کرنا چاہیے جس وقت لوگ غفلت برت رہے ہوں، جب لوگ بخیلی کر رہے ہوں اس وقت خرچ کرنا چاہیے، جب اللہ کو بھول چکے ہیں وہ لوگ اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، جب سو رہے ہوں لوگ اس وقت جاگ کر عبادت کرنا چاہیے، جب کھا رہے ہوں لوگ اس وقت اللہ کے لیے بھوکے رہنا چاہیے، جب لوگ جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ ایسا عمل اللہ کو کافی محبوب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ شعبان میں لوگ غفلت برتتے ہیں، جب لوگ غفلت برت رہے ہیں اس وقت میں روزے سے ہوں۔ تو جب لوگ غفلت میں ہو اس وقت عبادت کریں گے تو اس عبادت کا الگ ہی مقام ہے۔ سلف صالحین عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ کیونکہ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے اس وقت لوگ سو جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ جب لوگ غفلت برت رہے ہو
اس وقت اگر ہم عبادت کریں گے تو اس عبادت کا مقام ہی الگ ہوگا، اس عبادت کا مرتبہ ہی الگ ہوگا۔ جیسا کہ وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم بازار کے اندر داخل ہوتے ہوئے اللہ کا یہ ذکر کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بازار میں داخل ہو کر اگر کوئی بندہ اللہ کا یہ ذکر کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ اس کے ہزار اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی، ہزار اس کے گناہ معاف ہوں گے، ہزار اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ معمولی سی دعا ہے، مگر بندہ کہاں پر پڑھ رہا ہے؟ بازار میں داخل ہو کر بندہ اللہ کے لیے دعا پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور بازار یہ وہ مقام ہے جہاں پر جا کر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں۔ جہاں پر لوگ غفلت برت رہے ہیں وہاں پر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ آپ کے ہزار نیکیاں لکھ دی جائیں گی، ہزار گناہ معاف ہوں گے، ہزار درجات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بلند کرے گا۔ کیونکہ لوگ غفلت برت رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرتہ الی، کہ فتنوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا وہی ثواب ہے جیسا کہ ثواب میری طرف ہجرت کر کے آنے کا ہے۔ جب فتنے برپا ہو، لوگ اللہ سے غافل ہو، عبادت کرنا مشکل ہو، اللہ کو یاد کرنا مشکل ہو، نیکی میں دل لگانا مشکل ہو، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اس وقت اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا وہی اجر ہوگا جو اجر میری طرف ہجرت کر کے آنے کا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس حدیث سے پہلی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جب لوگ غفلت میں ہو اس وقت ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمارے عبادت کا الگ مقام ہوگا، الگ مرتبہ ہوگا۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بار بار پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب بندہ دن میں عمل کرتا ہے تو جو ہی رات داخل ہو ہمارا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، جب بندہ رات میں عمل کرتا ہے جو ہی دن داخل ہو تو ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دن بھر کے عمل، دن کا عمل رات کے ابتدا میں اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، رات کا عمل دن کے ابتدا میں اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہفتے بھر کے اعمال بھی اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو دن کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہفتے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اسی طرح سال بھر کے اعمال بھی ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ وہ کب ہوتے ہیں؟ اسی مہینے شعبان کے مہینے میں ہمارے سال بھر کے عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے اعمال اللہ کے پاس جائیں گے، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب ہماری کارکردگی اللہ کے پاس رکھی جائے گی، تو ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شعبان میں ہو میرے اعمال میرے رب کے پاس پیش کیے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری نمازیں چھوٹ رہی ہو اور میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کو یاد نہ کر رہا ہو میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے، بندوں پر ظلم کر رہا ہو میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیونکہ اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے تھے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ اس حال میں ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہو
کہ میں روزے کے ساتھ رہوں، اللہ کے نبی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک اہم چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کا یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہی روزوں کا مہینہ ہے۔ ہاں، رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، وہ فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، کان یصوم شعبان الا قلیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ روزوں میں گزار دیتے تھے سوائے چند دن کے۔ شعبان کے چند دن ہی ایسے ہوتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرتے کہ جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھے جائے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس کی کئی ایک وجوہات بتائی گئی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے ہر مہینے 3 روزے ایام بیس کے رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا کسی کام میں مشغول ہوتے، ایام بیس کے یہ 3 روزوں میں سے کوئی روزہ چھوٹ جاتا تو ان روزوں کی قضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کا یہ معمول تھا کہ اگر نفل کام بھی کرتے پابندی کے ساتھ کرتے، نفل کام بھی آپ سے چھوٹ جاتا تو اس کی قضا کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہر مہینے 3 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھار روزے چھوٹ جاتے تو انہی روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے کیونکہ شعبان کے مہینے میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی کوشش یہ ہوتی کہ اس حال میں میرا نامہ اعمال میرے رب کے پاس پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے اللہ کے نبی شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض اہل علم اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض روزے ہیں، فرض روزوں سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے تاکہ نفل روزوں سے عادت پڑ جائے روزے رکھنے کی، اس کے بعد جب فرض روزوں کا موقع آ جائے آسانی کے ساتھ وہ روزے رکھے جائے۔ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقت ہم دن میں فرض نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز سے پہلے ہم سنت ادا کرتے ہیں، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، ہر فرض نماز سے پہلے ایک نفل نماز کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ کیونکہ نفل کا ہم اہتمام کر کے فرض میں داخل ہوں گے، الگ ہی خشوع پیدا ہوگا فرض کے اندر، الگ ہی سکون ملے گا فرض کے اندر، الگ ہی دل لگے گا فرض کے اندر، الگ ہی مزہ آئے گا فرض کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی کام تمہیں فرض کرنا ہو تو اس سے پہلے نفل کا اہتمام کر لیا کرو تاکہ فرض میں تمہیں سکون ملے، فرض کے اندر خشوع و خضوع آ جائے۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، شعبان سے اس کی تیاری کرے۔ رمضان میں ہم فرائض کی ادائیگی چاہتے ہیں، شعبان ہی سے اس کی تیاری کرے۔ رمضان میں آپ کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، شعبان ہی میں روزوں کا اہتمام شروع کرے۔ رمضان میں قیام اللیل کرنا ہے، شعبان ہی سے اس کی عادت ڈال لیجئے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، شعبان ہی سے اس کا آغاز کیجئے۔ رمضان میں غریبوں کی مدد کرنا ہے، شعبان ہی سے اس کا آغاز کیجئے،
پہلے اپنے نفس کو تیار کیجئے عبادت کے لیے کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہونا ہے۔ اگر ابھی ہم تیار ہوں گے تو رمضان کے مہینے میں عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، جب شعبان کی بات آتی ہے تو اکثر خطبوں کے اندر ہم 15 شعبان کی فضیلت سنتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو شب برات کے نام سے ہم سنتے ہیں۔ تو یہ شب برات ہے کیا؟ کیا اس کی کوئی فضیلت حدیث میں آئی ہوئی ہے؟ شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس سلسلے میں ترمذی شریف کی ایک روایت آتی ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رات میں قیام کیے ہوئے تھے، میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ اچانک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کہیں جانے لگے، تو میں بھی خاموشی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کو پہنچے۔ بقیع قبرستان کو پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کچھ دعا کی۔ یہ سارا نظارہ میں نے دیکھا اور پھر فوراً بھاگتے بھاگتے آ گئی، اپنے بستر پر سو گئی۔ اس طرح کہ میری نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ان کا پیچھا کر رہی تھی، ان کے پیچھے بھی چلی گئی اور واپس بھی آ گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میری بیوی میرا پیچھا کر رہی تھی، میری بیوی یہ دیکھ رہی تھی کہ رات میں اٹھ کر میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسی قسم کا شک نہیں کر رہی تھی، بس مجھے ایسا لگا کہ آج کی رات میری باری تھی، آپ میری باری کے وقت میرے بستر سے اٹھ کر کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے جائیں، اس لیے میں آپ کا پیچھا کر رہی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بات مائی عائشہ کو بتائی۔ کہا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے نصف میں رات کو سماء دنیا پر اترتا ہے، یعنی 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سماء دنیا پر اترتا ہے، اور اتر کر ایک بالوں والی بکری کے بدن پر جتنے بال ہو اتنے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے، اتر کر ایک بکری کے پیٹھ پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے بالوں برابر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ میرے استاد بخاری، آپ جانتے ہیں صحیح البخاری ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب کو قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کا درجہ دیا گیا۔ سب سے مقبول کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ تو اس کتاب کو لکھنے والے امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ ترمذی کے استاد، وہ کہتے ہیں امام ترمذی کہ میرے استاد محمد بن اسماعیل البخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری اگر کوئی بات حدیث کے معاملے میں کہہ دے تو آپ کی بات کو امت
قبول کرتی ہے، تو لہٰذا امام بخاری نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ان کے قول کا اعتبار ہے، کیونکہ وہ فن حدیث کے ماہر ہے، انہیں کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے باب میں وہ مومنوں کے امیر ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث، یہ واقعہ ضعیف ہے، تو ان کے قول کا اعتبار ہوگا، اور ہم بھی کہیں گے یہ حدیث، یہ واقعہ ضعیف ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بات کے ادوار میں بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی ایسی حدیث ہے جسے ہم قبول کر سکتے ہیں، ہم مان سکتے ہیں اس بات کو کہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے اور اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا یوں تو اکثر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہوگی، تو یہ پہلی بات۔ پھر دوسری بات، اس حدیث کو لے کر بعض لوگ شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو اور 15 تاریخ کے دن کو عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ جب شعبان کی 15 تاریخ کی رات ہو، شب برات کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جاگتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نہ جانے کچھ بہت کچھ کرتے ہیں، اس رات میں جاگ کر مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، اسے باقاعدہ عید کی طرح شب برات کو مناتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح عبادت کرنا کیسا ہے؟ تو یقین جانیے کہ عبادت کی باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کام کو کرنا سنت۔ عبادت کے معاملے میں اللہ کے نبی نے جو کام کیا اس کام کو کرنا سنت۔ عبادت کے معاملے میں اللہ کے نبی نے جو کام نہیں کیا اس کام کو نہ کرنا سنت۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے جب بھی مسجد میں آتے ہیں نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے ہر نماز سے پہلے سنت پڑھا کرتے تھے۔ اب یہی معاملہ اٹھا لیجئے عیدگاہ کو۔ عیدگاہ کو جب ہم جاتے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر سنت نہیں پڑھی تھی تو نہیں پڑھنا سنت، مسجد میں داخل ہو کر اللہ کے نبی نے سنت پڑھی تھی تو یہاں پر پڑھنا سنت۔ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کے باب میں اللہ کے نبی نے جو کیا وہ کرنا سنت، اللہ کے نبی نے جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا سنت۔ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ سنت ہے، اگر ہم وہ کرنے لگیں گے تو اسی کو ہم کہیں گے بدعت۔ 15 کی رات کو اللہ کے نبی نے خاص طور پہ اہتمام کر کے الگ سے اس کی فضیلت بیان کر کے عبادت نہیں کی۔ اگر ہم خاص اہتمام کر کے عبادت کریں گے شب برات کے نام سے تو یقیناً وہ ہماری عبادت ہماری رسوائی کا سبب بنیں گی۔ حالانکہ اس رات بھی آپ قرآن ہی پڑھیں گے، اس رات بھی آپ نمازیں ہی پڑھیں گے، اس رات بھی آپ درود ہی بھیجیں گے، اس رات بھی اللہ کا ذکر ہی کریں گے، تو یہ اللہ کا ذکر، یہ درود، یہ عبادتیں، یہ قرآن پڑھنا چونکہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کر چلی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو 15 تاریخ کی رات کو خصوصی اہتمام کر کے عبادت کرنا نبی کی سنت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی جو سنت نہیں ہے وہ ہم کرنے لگیں گے یہی بدعت ہے۔ اسی طرح 15 تاریخ کو خاص کر اہتمام کے ساتھ اس کی فضیلت سمجھتے ہوئے بعض لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ 15 شعبان کو بعض لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ 1 شعبان کو رکھو، 7 شعبان کو رکھو، 15 کو رکھو، 28 کو رکھو، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ آپ بھی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیے۔ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ 15 تاریخ ہی کے روزے کی الگ فضیلت ہے، جو فضیلت اللہ کے نبی نے کسی روزے کو نہیں دی وہ فضیلت اگر آپ دیں گے تو آپ کو کس نے اختیار دیا؟ کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ شریعت گھڑے؟ کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ دین میں نئی بات ایجاد کرے؟ نہیں، اسی کا نام بدعت ہے۔ خاص طور پہ 15 تاریخ کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے یقیناً وہ روزہ رکھنے کے باوجود
غلط کام کر رہا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود اللہ کی خوشنودی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح شعبان کی جب بات آ رہی ہے تو ایک خاص بات یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ شعبان کا مہینہ یہ وہ آخری مہینہ ہے جہاں پہنچ کر ہمیں اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ گزشتہ رمضان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ بیماری کی وجہ سے ان کا کوئی روزہ چھوٹ گیا ہوگا، سفر کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا ہوگا، تو بیماری، سفر یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے گزشتہ رمضان میں اگر ہمارا روزہ چھوٹ گیا ہے تو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے اس آنے والے رمضان تک، تو اس آنے والے رمضان تک ہم ان روزوں کی قضا کر لیں۔ خاص طور پہ ہم اپنی عورتوں کو تاکید کریں کہ ہر عورت کا روزہ رمضان میں قضا ہو ہی جاتا ہے، اگر سستی کرتے 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 شعبان کے مہینے تک ہماری عورتیں آ چکی ہے تو انہیں تاکید کر کے وہ قضا روزے مکمل کروانے کی کوشش کرے کہ شعبان کے مہینے میں وہ قضا کر لے۔ اگر شعبان کے مہینے میں وہ گزشتہ رمضان کے روزے قضا نہیں کریں گی عورتیں، یا خود بھی ہم سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ چکے ہیں، شعبان کے مہینے میں قضا کر لے، کیونکہ ڈیڈ اینڈ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اگر پھر دوسرا رمضان آ گیا تو ہم گنہگار ہوں گے۔ قضا تو کرنا ہی ہے، رمضان کے بعد بھی قضا ہی کرنا ہے، شعبان تک ہم قضا کر لیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، روزے ہمارے قضا ہو جائیں گے۔ اگر شعبان بھی ختم ہو گئے، دوسرا رمضان آ گیا، اس کے بعد ہم قضا کریں گے، قضا ہو جائیں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم گنہگار بھی ٹھہریں گے، تب ہمیں توبہ بھی کرنی پڑے گی، قضا بھی کرنا پڑے گا۔ اب ہمیں علم ہو چکا ہے کہ ڈیڈ اینڈ شعبان کا ہے تو فوراً اپنے روزوں کی قضا کر لے دوسرا رمضان آنے سے پہلے۔ اور اسی طرح جب شعبان کا مہینہ آ گیا، ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے احکام و مسائل کی تعلیم ہم حاصل کریں۔ بہت سے لوگ ہیں روزے رکھ لیتے ہیں، روزوں کے احکام و مسائل نہیں جانتے اور سوچتے ہیں کہ رمضان کے دروس کے اندر روزوں کے احکام و مسائل ہمیں بتا دیے جائیں گے۔ جب رمضان شروع ہو چکا، روزے نکل رہے ہیں، اس وقت آپ سوچیں گے تو ابتدائی روزوں میں غفلت ہو جائے گی، ابتدائی دنوں میں روزوں میں آپ کی غلطی رہ جائے گی، اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہی شعبان کے اندر ہی رمضان کے احکام، مسائل، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ سارے مسئلے شعبان کے مہینے میں علماء کی محفل میں شرکت کر کے، اگر معلوم نہ ہو تو علماء سے رابطہ کر کے یہ تمام احکام و مسائل شعبان میں سیکھ لے تاکہ رمضان ہمارا صحیح سے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ شعبان میں ہی جو ہے ہمیں رمضان کے لیے تیار ہونے کی توفیق دے، پروردگارہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی فضیلتوں سے ہمیں مالا مال فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔